بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو میں ہم آپ کو گھر میں غریبی آنے کی 42 نشانی بتانے والے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے ایک بھی غلطی کرتے ہو تو آپ سمجھ جائیے ہمارے گھر میں غریبی آنے کا کارن یہی ہے۔ آپ ہمیشہ سے پریشان رہتے ہوں گے کاروبار میں آپ ہمیشہ سے پریشان رہتے ہوں گے آپ کے کاروبار میں برکت نہیں آتی ہے، اور آپ یہ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ آپ چیک کر لیجئے ان میں 42 غلطیوں میں سے اگر آپ ایک بھی غلطی کرتے ہو تو آپ کے گھر میں غریبی آنے کا کارن یہی ہے۔ اگر آپ یہ غلطی کرتے ہو تو اللہ سے توبہ کر لیں۔ ہم آپ کو ایک ایک کر کے 42 نشانی بتانے والے ہیں۔ نمبر 1، جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، یعنی کہ جو ہمیشہ گھر میں ناپاک رہتا ہے۔ جو بھی شخص ایک گھر میں ناپاک بندہ رہتا ہے اس گھر میں کبھی بھی خیر و برکت نہیں آتی۔ آپ کے گھر میں جو بھی شخص ناپاک رہتا ہے اسے پاک رہنے کو کہیے۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا، چاہے وہ مذاق میں کیوں نہ ہو، کبھی بھی ہم کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ نمبر 3، جھوٹی قسم کھانا، کبھی بھی ہم کو جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانے سے ہمارا ایمان بگڑتا ہے اور ہمارے اوپر گناہ چڑھتا ہے۔ کبھی بھی ہم کو جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ نمبر 4، کبھی بھی ہمیں ننگے ہو کر اور کھڑا ہو کر کبھی بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک گھر میں غریبی آنے کی وجہ ہے۔ نمبر 5، رات کو جھاڑو لگانا، اکثر عورتیں رات کو جھاڑو لگا لیتی ہیں، یہ غلط ہے۔ فجر کے ٹائم اٹھ کر جھاڑو لگانا چاہیے، رات کو ہمیں کبھی بھی جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، یہ بھی ایک گھر میں غریبی آنے کی وجہ ہے۔ بغیر منہ ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، کبھی بھی ہم کو بغیر منہ ہاتھ دھوئے کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور اس سے بیماری بھی ہوتی ہے اور اس میں کی وجہ سے غریبی آنے کی وجہ ہے۔ پاجامہ یا دامن کے آنچل سے منہ پوچھنا، کبھی بھی ہم کو پاجامے کے آنچل سے یا منہ نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ نے دیکھتے ہیں کہ ایمرجنسی میں اپنے دامن سے ہی منہ ہاتھ پوچھنا پڑ جاتا ہے، تو یہ اس سے ساودھان رہیں اور یہ غلطی آپ نہ کریں۔ نمبر 8، حد سے زیادہ سونا، کبھی بھی ہم کو حد سے زیادہ نہیں سونا چاہیے، اور سونے کا واجب ٹائم عشاء کی نماز سے لے کر اور فجر کی نماز تک ہے، اور اس کے بعد آپ ظہر کی اذان سے اور عصر کی اذان تک بھی سو سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے زیادہ سونے کے کارن کی وجہ سے ہمارے گھر میں غریبی آتی ہے۔ فقیر سے روٹی کے ٹکڑے خریدنا، کبھی بھی ہم کو فقیر سے روٹی کے ٹکڑے نہیں خریدنے چاہیے، یہ بھی ایک وجہ ہے گھر میں غریبی آنے کی۔ نمبر 10، کھڑے ہو کر بال میں کنگھا نکالنا یا کھڑے ہو کر بال باندھنا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اب تو شیشے ہی ایسی جگہ پہ لگے رہے ہوتے ہیں جہاں ہمیں کھڑے ہو کر بال نکالنے ہوتے ہیں، یہ ایک غریبی کی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 11، ٹوٹا ہوا کنگھا یا کنگھی کو استعمال کرنا، کبھی بھی ہمیں ٹوٹا ہوا کنگھا یا کنگھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہمارا کنگھا یا کنگھی ٹوٹ جائے تو اسے گھر سے باہر پھینک دینا چاہیے، یہ بھی ایک گھر میں غریبی آنے کی وجہ ہے۔ نمبر 12، ماں باپ کو نام لے کر پکارنا، کبھی بھی ہم کو ماں باپ کو نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، چاہے وہ مذاق میں کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک گھر میں غریبی آنے کی وجہ ہے۔ بزرگوں کے آگے چلنا یا ان کی بات نہ ماننا، ہمیں ہمیشہ بزرگوں کی بات ماننا چاہیے اور ان کے کہنے پر چلنا چاہیے، ورنہ اکثر بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہ بھی ایک غریبی آنے کی وجہ ہے۔ نمبر 14، دروازے پر ہمیشہ کھڑا رہنا، کبھی بھی ہم کو دروازے پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ بھی ایک گھر میں غریبی آنے کی وجہ ہے۔ نمبر 15، گھر میں مکڑی کا جالا صاف نہ کرنا، ہمیں ہمیشہ گھر کو اپنا صاف رکھنا چاہیے اور جالے ٹائم پر صاف کر دینا چاہیے، اور کبھی بھی جالے رات میں نہیں اتارنے چاہیے، ورنہ کسی بے زبان کا گھر اجاڑنا ایک گناہ ہے۔ جالے اکھاڑیں تو صبح کے ٹائم اکھاڑیں،
क्योंकि दूसरा घर वो अपना बना सकता है। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 16, जुओं को जिंदा छोड़ देना। कभी भी हमको जुओं को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो खैर नहीं होती हैं जू, अगर होती हैं किसी के तो उन्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 17, नमाज में सुस्ती करना। कभी भी हमें नमाज में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा फजर की नमाज में हमको नींद आती है, और कभी भी हमें नमाज में सुस्ती नहीं करना चाहिए। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 18, बगैर मजबूरी के फटे हुए कपड़े पहनना। कभी भी हमको फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और नहीं हमें अपने घर में फटे टूटे हुए बर्तन घर में रखने चाहिए। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 19, सुबह के वक्त सूरज निकलने तक सोते रहना। ये सबसे बड़ा गुनाह है, गलती है सुबह को ना उठना। सुबह को उठकर सबसे पहले हमें नमाज पढ़नी चाहिए, और उसके बाद हमें अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, और इससे कामों में बरकत भी रहती है। नंबर 20, खाना खाने के बाद बर्तन रख देना। कभी भी हमको खाना खाने के बाद बर्तन वहीं पर नहीं छोड़ने चाहिए, उन्हें रसोई किचन में ले जाकर रख देने चाहिए। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 21, पीने का पानी नंगा रखना। कभी भी हमको पीने का पानी नंगा नहीं रखना चाहिए, उसे ढक कर रख देना चाहिए। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 22, आलिमों से लड़ना। कभी भी हमको आलिमों से नहीं लड़ना चाहिए, वो हमें रुखसत और दीन सिखाते हैं। अगर उनसे लड़ते हो तो तुम्हारे घर में कभी भी खैर बरकत नहीं आएगी। ये भी एक घर में गरीबी आने का वजह है। नंबर 23, मैयत के करीब बैठकर खाना खाना। कभी भी हमको मैयत के करीब बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 23, मैयत के पीछे हंसना। कभी भी हमको मैयत के पीछे नहीं हंसना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा मैयत को ले जाते वक्त लोग बाग करीबी आपस मामले में बात करने शुरू कर देते हैं, और कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिन पर हंसना पड़ जाता है। और ना तो कभी मैयत के पीछे फ़ोन करना चाहिए, और ना किसी के बात करनी चाहिए। नंबर 25, चिराग को फूंक मारकर बुझाना। कभी भी हमको चिराग को फूंक मार कर नहीं बुझाना चाहिए। हमेशा हमें हाथ की हवा से फूंक मारकर बुझाना चाहिए। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 26, बाज़ार में सबसे पहले जाना और सबसे बाद में आना। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 27, औलाद को गाली देना, उसको कोसना। कभी भी हमको अपनी औलाद को कोसना नहीं चाहिए और नहीं गाली देना चाहिए। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी वाली गलती है। वो जैसा भी है आपकी औलाद है। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 28, फ़कीर से झगड़ना। कभी भी हमको फ़कीर से नहीं झगड़ना चाहिए। अक्सर हम लोग फ़कीर से 10-5 रुपए के लिए झगड़ते रहते हैं कि नहीं है फ़कीर को दे देना चाहिए, वो बेचारा मजबूरी में आता है। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 29, पजामा या सलवार या पैंट को पहले उल्टे पैर में डालना। कभी भी हमको उल्टे पैर में से का शुरुआत नहीं करनी चाहिए कपड़े पहनने की, हमेशा सीधे पैर से करनी चाहिए। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 30, घर में गंदगी रखना। कभी भी हमको घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए घर में, और उसे जैसी गंदगी होती है उसे साफ़ कर देनी चाहिए। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 31, सुबह को अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिए बगैर दुकानदारी कामों में लग जाना। कभी भी हमको सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिए बगैर और अल्लाह का नाम लिए बगैर कारोबार को शुरू नहीं करना चाहिए, वरना हमारे कारोबार में बरकत नहीं आती। ये सबसे बड़ी गलती है कारोबार में बरकत नहीं आने की और घर में गरीबी आने की। नंबर 32, मगरिब और इशा की नमाज के बीच सोना। कभी भी हमको मगरिब और इशा की नमाज के बीच में नहीं सोना चाहिए। इससे घर में गरीबी आती है और कारोबार में बरकत नहीं होती है। कभी भी हमको नहीं सोना चाहिए। नंबर 33,
گانے باجے میں دل لگانا، کبھی بھی ہم کو گانے باجے میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ اکثر لوگ باغ ہیڈ فون لگا کر رات کو سو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم کو اچھی نیند آئے گی گانے سن کر، اور وہ سب سے انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ بہت بڑا گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک گھر میں غریبی آنے کی وجہ ہے۔ نمبر 34، اپنے رشتہ داروں سے بنا وجہ تعلقات ختم کرنا، کبھی بھی ہم کو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم نہیں کرنے چاہیے، نہ جانے کب وہ کس کام میں آ جائیں۔ یہ بھی ایک گھر میں غریبی آنے کی وجہ ہے۔ نمبر 35، بنا مطلب کے سوال کرنا، کبھی بھی ہم کو بغیر مطلب کے کسی سے سوال نہیں کرنے چاہیے، یہ بھی ایک گھر میں غریبی آنے کی وجہ ہے۔ نمبر 36، اپنی عبادت پر گھمنڈ کرنا، کبھی بھی ہم کو اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی عبادت پہ گھمنڈ کرتے ہو تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں رہتی ہے۔ یہ گھر میں غریبی آنے کی سب سے زیادہ بڑی وجہ ہے۔ نمبر 37، اپنی امانت میں خیانت کرنا، کبھی بھی ہم کو اپنی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی ایک گھر میں غریبی آنے کی وجہ ہے۔ نمبر 38، اندھیرے میں کھانا کھانا، کبھی بھی ہم کو اندھیرے میں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ اندھیرے میں کھانا کھاتے ہو تو شیطان آپ کے ساتھ اندھیرے میں کھانا کھاتا ہے، یہ بھی ایک گھر میں غریبی آنے کی وجہ ہے۔ نمبر 39، قرآن پاک کو بغیر وضو کیے ہاتھ لگانا، کبھی بھی ہم کو قرآن پاک کو بغیر وضو کیے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ بڑی غلطی ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کو بغیر وضو کیے ہاتھ لگا لیتے ہیں ان کے کاروبار میں اور گھر میں کبھی برکت نہیں آتی۔ نمبر 40، کسی کے دروازے یا راستے میں پریشان کرنا، کبھی بھی ہم کو کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک گھر میں غریبی آنے کی وجہ ہے۔ نمبر 41، ننگے سر کھانا پکانا، کبھی بھی ہمارے گھر کی عورتوں کو ننگے سر کھانا پکانا نہیں چاہیے، ورنہ کاروبار میں اور گھر میں اور کھانے میں کبھی برکت نہیں آتی ہے، اور ہمیشہ ہمیں کھانا بسم اللہ کر کر کھانا چاہیے، ورنہ ہمارا کھانا سحرا شیطان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 42، عورت کا پردہ نہ کرنا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اب تو یہ ماڈل زمانہ چل رہا ہے، پردے کی تو اب کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ اکثر عورتیں اب پردہ نہیں کرتی ہیں، ایسی ننگے سر گھومتی ہیں، جن کی وجہ سے انہیں سب سے زیادہ گناہ ملے گا ان کی قبر میں۔ تو اگر آپ ان 42 نشانیوں میں سے آپ ایک بھی غلطی کرتے ہو تو آپ اپنے آپ کو سدھار لیجئے اور اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان کا قبر میں بہت زیادہ برا اثر ہو۔ اللہ ہمیں اور تمہیں ان تمام کارنامات سے محفوظ رکھے۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ ان میں سے کون سی غلطی کرتے ہیں، میں آپ کے کمنٹ پڑھوں گا۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، نہ جانے کب کسی کا منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے، اور اپنی غلطیاں ضرور لکھیں، جو آپ غلطیاں اس میں کرتے تھے، میں آپ کے کمنٹ پڑھوں گا۔ اس ویڈیو کو تہہ دل سے لائک ضرور کر دینا، اور ان دوستوں کو بھی شیئر کر دو جو یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔